سر آپ سے ماشاءاللہ جو پہلی ملاقات تھی وہ بنگلہ وغیرہ میں ہوئی تھی. جی وہ جو سیمینار ہوا تھا. سیمینار ہوا تھا دائم میرج ہال کے اندر. جی اور جس کے اندر ماشاءاللہ تقریباً اس علاقے کے سارے جو پرائیویٹ اور گورنمنٹ سکولز ہیں، اکیڈمیز ہیں، سب نے حصہ لیا. اور میں نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا سر لیاقت صاحب کو، سر صدام صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو. بہت بہترین سسٹم تھا. اور سر جی جو وہاں پہ آپ نے چیزیں بیان کی تھی سوچ کو لے کے، یقین کرتے ہیں بعض میں بچوں نے مجھ سے اس کی وضاحتیں مانگی اور مجھ سے پوچھا کہ سر یہ چیزیں جو ہے نا یہ سر مدثر صاحب نے بیان کی ہیں تو آپ کس حد تک اس پہ یقین رکھتے ہیں. اور میں نے ان کو پھر وضاحت بھی دی. اور سر اس کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ ہر جگہ پہ ایسے سیمینار کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. اور میرا خیال ہے کہ وہ بنگلہ وغیرہ میں پہلی دفعہ ہو رہا وہ تھا. بنگلہ وغیرہ میں پہلی دفعہ. ہاں اس کے بعد پھر یہ آپ کے لیے خوش جو ہے نا یہ اس کا سہرا آپ کے سر جاتا ہے. اس سے پہلے بھی میں اگر سمجھوں تو اس کا سہرا جاتا لیاقت بھائی کو، جنہوں نے ارینج کیا. بالکل اتنا خوبصورت انداز میں ارینج کیا، بہترین. تو سب سے پہلے تو ان کو سہرا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو مجھے سننے کے لیے آئے وہاں پہ اور جنہوں نے سنا بالکل تو ان پہ جاتا. تقریباً تمام اسکول سے تمام پرنسپلز تھے. سر یقین کر جائیں سوچ کو بدلنے کی اشد ضرورت ہے اس وقت. ایسے ہی اور جس چیز پہ آپ کام کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کو کامیاب فرمائے. اللہ پاک آپ کی جو ہے نا اس نیت کو پھل دے. یہ سر جی خدمت خلق ہے. اور میں ایک اور چیز سمجھتا ہوں اس وقت جس چیز کی ہمارے بچوں کو ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے تعلیم سے زیادہ وہ یہی اس سوچ کے بدلنے کا تعلق تربیت کے ساتھ ہے سر. بالکل. اور آپ کو پتہ ہی ہے وہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. بے شک ایسے ہی. تعلیم جتنی مرضی پڑھ لیں جب تک سوچ سیدھی نہیں ہوگی اور ہماری تربیت ٹھیک نہیں ہوگی تب تک معاشرہ میری جو ٹیگ لائن ہے نا سر بس سوچ ہی تو بدلنی ہے. وہ ہے بھی اسی لیے. اب دیکھ لیں دنیا میں جتنی بھی اقوام ہیں جنہوں نے ترقی کی دو چیزوں پہ، سوچ، تربیت. آپ جاپان کو دیکھ لیں وہ صرف ایک تربیت اور اخلاقیات کی بنیاد پر دنیا کا پہلے نمبر پہ ملک ہے کہ جہاں پہ پچھلے 10 سال سے چوری نہیں ہوئی، پچھلے 10 سال سے مرڈر نہیں ہوا، جہاں پہ آپ کی جیب نہیں کاٹی جائے گی، آپ کا حق نہیں مارا جائے گا، آپ کے زیادہ پیسے نہیں رکھے جائیں گے. صرف کس چیز پہ کہ ان کی تربیت ہے. سر دیکھیں حالانکہ یہی اخلاقیات اصل میں ہمارے تھے. بالکل ایسے. ہم سے ہی باقی اقوام نے لیے. باقی ساری تہذیبیں جو ہیں وہ انہوں نے فیض لیے ہی اسلامی تہذیب سے ہے اور ہم نے اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا. لیکن بہت خوشی ہوئی سر آج آپ ہمارے ادارے میں آئے. میں نے دیکھتے مجھے پرنسپل صاحب نے جو ہی بتایا کہ سر مدثر صاحب آئے ہیں اور یقین کر جائیں میں اس وقت ایف ایس سی میڈیکل میں پڑھا رہا تھا. میرے بچوں نے پوچھا کہ سر جی ہماری باری نہیں آنی. میں نے کہا جب پرنسپل صاحب کا بلاوا آیا تو میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا. اس لیے میں آپ کے لیکچر کے اندر بہت شکریہ آپ کی نوازش. دوسرے نمبر پہ میں اخلاقیات کی ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ بیٹھے ہیں اور بات آپ نے کی اس حوالے سے. لوگ اکثر کہتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی بن کے انگریز آئی یہاں پہ برصغیر میں، انہوں نے پورے برصغیر پہ کنٹرول کر لیا، مغلوں کو اپنا غلام بنایا، انہیں عیش و عشرت کے مواقع دیے، انہیں مختلف کاموں پہ لگایا اور سب کچھ لوٹ کے لے گئے. سب کچھ منظور ہے. وہ ہمارا کوہ نور لے گئے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سب سے زیادہ پتہ سر وہ ہمارا کیا لے کے گئے؟ ہمارا اسلاف لے گئے، ہماری اخلاقیات لے گئے، ہمارا درس لے گئے، ہمارا جذبہ لے گئے، ہمارا ایمان لے گئے اور خود وہاں جا کے انہوں نے اس کو پڑھایا، اس پہ عمل کروایا. عمر لاب پورا آج بھی پڑھایا جاتا ہے یورپ میں. آپ مجھے پاکستان کی کوئی یونیورسٹی بتائیں جہاں پہ پڑھایا جاتا ہے؟ نہیں پڑھایا جاتا. ٹھیک ہے. تو جب یہ چیزیں ہوتی میں اکثر کہتا ہوں کہ یار انگریز ہم سے یہ نہیں لے کے گئے، اصل انگریز ہم سے یہ لے کے گئے. اور ہمیں دیکھیں ہم اتنی مردہ قوم ہیں، سوری ٹو سے مجھے یہ الفاظ کہنے پڑ رہے ہیں کہ ہمیں آج بھی جب بھی ذکر ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی ساڈے تو ساڈا کوہ نور لے گئے. لیکن ہمیں اس چیز کا قطعاً دکھ نہیں ہے کہ وہ ہم سے ہمارا اسلاف لے گئے، ہماری جو اخلاقیات ہیں، ہمارے جو رولز ہیں وہ لے گئے.